تو عبادات میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی مکمل، یہ طریقت سکھاتی ہے۔ دوسرے خشوع جو ہے وہ بھی نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ہیں فلاح پانے والے۔ اب فقہ والا جو ہے نا وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں بھائی خشوع بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشوع ہونا چاہیے، اتنا تو کہہ دے گا۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنا خشوع فرض ہے، سمجھے، تو وہ یہ کہے گا کہ جی نماز کی نیت باندھتے ہوئے بھی اگر انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے وہ اس کی نماز کو باطل نہیں کہے گا، سمجھے۔ فقہا وہ ساتھ میں انسان کی نفسیات اور انسان کی اس کے ساتھ لگے ہوئے حالات، ان سب کو مد نظر رکھ کر کوئی حکم لگاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے فلاح ضروری، فلاح کے لیے ضروری ہے خشوع۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ایسا خشوع چاہیے کہ ایک لمحہ بھی نماز کے اندر کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، اس کے بغیر نماز بیکار ہو جائے گی، تو کسی کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ جو ادنا مقدار ہے وہ ہے فرض۔ ادنا مقدار کیا ہے کہ جب آدمی نماز کی نیت کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہہ دیا اس نے سوچ کر، فقی کہتا ہے نماز تیری ہو گئی۔ اور یعنی اس کے اندر اس کو فاسد نہیں کہیں گے، اس نماز کو باطل نہیں کہیں، امت کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ بھاگی جائے۔ لہذا جو ادنا در کے شروع میں نیت جب کر لی نماز کی تو کیا ہوا، یعنی خشوع کا جو فرض درجہ ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اب نیت کو بھی اور سہولت دی کہ نیت جو ہے نا، نماز کی نیت جب آدمی باندھتا ہے تو نیت میں یہ سہولت دی کہ ایک تو آج کل مشہور ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز سے امام کے اور منہ میرا قبلے کی طرف، اور خدا جانے کیا بہت لمبی گردان ہے نا، وہ ضروری قرار دی جاتی ہے، اس حد تک کہ امام کھڑا ہے رکوع میں چلا گیا اور وہ نیت ہی باندھ رہا ہے، وہ اتنی لمبی چوڑی گردان کر رہا ہے۔ فقہا کہتے ہیں یہ کچھ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، نیت کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، دل نیت کہاں کا کام ہے، دل کا، تو دل میں نیت ہو تو معتبر ہو گئی۔ یہاں تک فقہا نے کہہ دیا کہ ایک آدمی نماز کی نیت سے گھر سے نکلا تھا مسجد میں، تو جب نکلا تھا اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب بیچ میں خیالات آ گئے پتہ نہیں کیا، یہاں تک کہ نماز پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ اس وقت وہ خاص نیت کا استحضار نہیں ہوا جو پہلے کی تھی، تو پہلی والی نیت بھی معتبر ہے، وہ بھی معتبر ہے، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو فقہا جو ہیں وہ جب حکم لگاتے ہیں تو سارے انسانوں کی نفسیات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر، کہ ہم کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتے، لہذا وہ ادنا سے ادنا درجے کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ حاصل کر لے تو، فقہا وہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن طریقت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز کا کسی سے فتویٰ لوگے تو ہو جائیے نماز تو آئیے، باطل نہیں کہتے ہم اس کو، فاسد نہیں کہتے، تمہیں تاریخ نماز نہیں کہیں گے کہ نمازی نہیں ہے، نمازی ہو، لیکن روح اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ خشوع اول سے لے کر آخر تک نہ ہو۔ تو طریقت وہ طریقہ بتاتی ہے اس بات کا کہ خشوع کس طرح حاصل ہو، اس میں افراط تفریط سے بھی بچاتی ہے، اعتدال کا راستہ بتاتی ہے۔
زبان پر چڑھا ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کون سی صورت پڑھی کون سی نہیں پڑھی. تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالو. پہلی مشق یہ ہے کہ الفاظ نماز کی طرف دھیان کو لگانے کی کوشش کرو. اس کوشش میں کسی وقت بھٹک بھی جائے گا, کہیں اور چلا گیا, پھر واپس آ جاؤ اسی الفاظ کی طرف, پھر بھٹک گیا پھر واپس آ جاؤ. اگر یہ کوشش کرتے رہو گے اور غفلت میں سے اپنے آپ کو نکالو گے تو رفتہ 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 وہ بھٹکنے کے واقعات کم ہو جائیں گے اور دھیان کے اس کی طرف لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا.